آپ ملے اور آپ نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے جو باتیں کی اس میں انہوں نے کہا کہ میرا خوشی کا اظہار کیا ٹرمپ کے جیتنے پر، دوستی کا تعلق تھا. انہوں نے کہا کہ ٹرمپ باقاعدہ نے ریگولر کالز کرتے تھے، فون پہ بات ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ اپنے لیے نہیں ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کے مقابلے میں کم از کم نیوٹرل موقف ہوگا. کیا یہ باتیں کی اور کیا باتیں کی ناظرین کے سامنے رکھیے گا. بہت شکریہ شاہزیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ایک بات میں نے آج محسوس کی، بڑے دنوں بعد خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی. 2 مہینے بعد مجھے اجازت ملی ہے، حالانکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے میرے پاس. صحت ان کی ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے خود یہ بات کی کہ 5 دن ان کو کمرے میں رکھا گیا اور اندھیرا ہوتا تھا زیادہ ٹائم، 10-12 گھنٹے کی بات انہوں نے کی. 10-12 گھنٹے ان کو اندھیرے میں رہنا پڑتا تھا. ایکسرسائز کے ایشوز تھے. اس پہ کبھی آپ سے تفصیل سے میں بات کروں گا، آج موقع نہیں ہے، آج اسی بات پہ رہتے ہیں. ٹرمپ صاحب کے حوالے سے انہوں نے 2-3 بار پوچھا. آج 6-7 گھنٹے ساتھ تھا میں، اور ٹرائل کافی آج لمبا تھا، کیس چل رہا تھا. تو جب ان کو بتایا گیا تو انہیں خوشی کا بھی اظہار کیا. جو میں نے ایک چیز محسوس کی کہ اپنی رہائی کے حوالے سے انہوں نے ایک بات نہیں کی، نہ میڈیا کے سامنے نہ ہمارے اس میں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں وزیر اعظم تھا تو ٹرمپ صاحب کا میرے سے رابطہ رہتا تھا، ایک اچھا دوستانہ تعلق تھا. انہوں نے یہ بات البتہ بڑی ایمفیسائز کر کے کی کہ بائیڈن صاحب جو ہیں، بائیڈن صاحب کے نیچے جو US ایڈمنسٹریشن تھی، اس زمانے میں جو اس کا تھا، جو لیٹر آیا تھا ڈونلڈ لو کا، آج خان صاحب نے باقاعدہ نام لیا آپس میں جب ڈسکشن کر رہے تھے، میڈیا کے سامنے بھی انہوں نے کہا، جو اندر میڈیا آتا ہے، کہ جو سائفر کیس تھا اور جو انٹرفیئرنس ہوئی تھی، جو نیگیٹیوٹی تھی، تو انہوں نے کہا کہ کم از کم یہ ہے کہ اب ان ایڈمنسٹریشن کے چینج ہونے سے، ٹرمپ صاحب کے آنے سے، وہ ایٹ لیسٹ نیوٹرل تو ہوں گے. انہوں نے یہ کہا اور مبارکباد دی. انہیں خوشی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا دونوں ملکوں کے بیچ میں اگر پازیٹیوٹی بڑھتی ہے، کیونکہ ہمارے دور میں خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، خان صاحب نے وزٹ بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو دونوں کے بیچ میں، جو ملکوں کے بیچ میں اسٹوڈنٹس آتے جاتے ہیں، بزنس کا ہمارا بہت بڑی مارکیٹ ہے US، ساتھ میں ہمارا اوورسیز چیپٹر بہت بڑا ہے، ادھر پاکستانی اوورسیز بہت ہیں، پھر ہمارا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ 70-75 سال سے چل رہا ہے. اس میں بھی ڈیولپمنٹ ہونے کے بہت امکانات ہیں اگر دونوں طرف لیڈرشپ میں اچھا ایک کیمسٹری ہو، پازیٹیوٹی ہو. تو میرے خیال میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. کیا آپ کو کیا کہیں نہ کہیں یہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف پر سختیاں ہیں، تحریک انصاف امریکہ میں بھی بھرپور اس حوالے سے کیمپین بھی کی ہے، آپ کے جو مختلف رہنما ہیں وہاں پر بھی کیمپین کر رہے ہیں، آج خوش بھی ہیں. تو کیا عمران خان صاحب کو یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ بدلے گا پاکستان میں، جو تحریک انصاف کے حد تک سختیوں کا معاملہ ہے اس میں؟ فرق تو پڑے گا، کیونکہ اگر نیگیٹیوٹی ختم ہوگی، ایک ایسی ایڈمنسٹریشن جائے گی جس کے نیچے کم یا زیادہ، ان کی آپ اس کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ رجیم چینج میں کتنا کوئی رول تھا، لیکن بہرحال نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو PM خان کے نیچے یا PM شہباز کے نیچے جو ہوئی، خان صاحب کے نیچے بھی اس کا یہ تھا اور شہباز شریف صاحب کے نیچے بھی ایک ہی اعلامیہ تھا، وہ یہ تھا کہ بلٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے. تو ایک رجیم جس نے انٹرفیئرنس کی ہے، جو ایک سٹنگ PM کے خلاف تھے یا ان کے ساتھ اس طرح کے ریلیشن نہیں تھے، اگر وہ چلے جاتے ہیں اور کچھ پازیٹیو لوگ آتے ہیں جن کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. باقی جہاں تک خان صاحب کی ریلیز ہے، ان کی رہائی ہے، اس کے لیے ہم اپنا عدالتوں میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، اب احتجاج کی فیز میں بھی جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ملک کے اندر ہماری جدوجہد ہے. لیکن بہرحال اس سے انکار نہیں ہے کہ ایک پازیٹیوٹی کا فیکٹر ہے ٹرمپ صاحب کے آنے میں. اور اس میں اوورسیز چیپٹر میں جو ایک کمپیننگ کی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، اگر اس کی میں تعریف نہ کروں زیادتی ہوگی. پاکستان سے محبت کی وجہ سے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے آنے سے خان صاحب کے لیے حالات شاید بہتر ہوں گے یا وہ نیگیٹیوٹی کم ہوگی جو بائیڈن صاحب کے نیچے تھی. اور ذرا عمران خان صاحب نے بعد میں الزام لگایا کہ جو کچھ ہوا وہ غلط فیڈ کیا تھا جنرل باجوہ نے بائیڈن انتظامیہ کو. اب مسئلہ یہ کہ پاکستان میں بھی عسکری لیڈرشپ وہ نہیں ہے جو اس وقت تھی. اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے اور صرف نیوٹرل ہونے سے، اگر عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نیوٹرل نہیں ہے، نیوٹرل ہونے سے فرق پڑ جائے گا یا باقاعدہ ٹرمپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو فرق پڑے گا؟ ایڈمنسٹریشن چینج ہونے سے تو فرق پڑتا ہے، اور جب ایک نئی تھنکنگ آتی ہے، خاص کر ایک ایسے آدمی کی جو ماضی میں ایک ایکس PM کے ساتھ اس کے اچھے ریلیشن تھے. دیکھیں ذاتی ریلیشن
نہیں ہوتے, ملکوں سے ریلیشن ہوتے ہیں, لیکن انڈیویجول ریلیشن شپس بھی میٹر کرتے ہیں. اس میں آپ ملک کے لیے بہت کام جب کر سکتے ہیں. یس, وہ والی لیڈرشپ اب نہیں ہے. ملٹری کی میں بات کروں, باجوہ صاحب آج نہیں ہے, تو دیکھتے ہیں. دیر از آلویز another day, ایک فریش سٹارٹ لیا جا سکتا ہے ملک کی خاطر. خان صاحب باہر نکلیں, وہ اپنے قوم کو لیڈ کریں, اپنے جماعت کو لیڈ کریں, ملک میں رہیں. ایک بات اور خان صاحب نے کلیئرلی آج کہا ہے, اور میں شاہ زیب صاحب آپ کے پروگرام میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں, میں سخت لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں سب کو کہنا چاہتا ہوں جو خان صاحب کے ناقدین ہیں, کان کھول کے سن لیں. خان صاحب نے آج کہا ہے, میں ملک سے جانے والا نہیں ہوں. ملک سے وہ لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں جن کے باہر اثاثے ہوتے ہیں, جو مال باہر بھیجا ہوتا ہے, کرپشن ہوتی ہے, سب کچھ باہر ہوتا ہے ان کا. انہوں نے کہا اگر حکومت یہ کہتی ہے تو انہوں نے خود کہا کہ میں حکومت کو کہتا ہوں مجھے اس سیل میں ڈالو, میں نے ملک سے باہر نہیں جانا, میرا جینا مرنا اس ملک میں. میں سمجھتا ہوں انہوں نے کلیئر کیا ہے. اور اس سب میں کیونکہ حکومت کی طرف سے اس قسم کا کوئی اشارہ دیا گیا تھا, ایک آدھ وزیر کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ڈینائی کیا, بٹ اس سب میں کیا کوئی ایک امید آپ کو دکھی عمران خان صاحب میں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ اب وہ باہر آ جائیں گے, بہت لمبا عرصہ وہ جیل میں نہیں رہیں گے, انہیں نہیں رکھا جا سکے گا؟ وہ تو پھر ایک دفعہ میں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ امید ابھی کچھ باقی ہے. ایک بستی بسنے والی ہے, جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا بھی کوئی جرم نہ ہو. تو آئی تھنک ٹائم از اپ ناؤ. قوم کا حق ہے ان کا لیڈر واپس کیا جائے, تاکہ وہ ان کو ادھر ہی سے سفر شروع کرے جدھر ٹوٹا تھا. ہاں, ہم کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے اور نہ مانگے تانگے کی حکومت میں آئیں گے. ہم جیت چکے ہیں. صرف سپریم کورٹ میں امپارشل انویسٹیگیشن ہو اس الیکشن کی. اگر ہمارا حق ہے, ہمیں ہمارا حق دیا جائے. خان صاحب آئیں, اس قوم کو لیڈ کریں. اور ایک اور چیز بڑی کلیئر, ایک اور یہ بڑی اہم بات ہے شاہ زیب صاحب, اس پہ میری آج خان صاحب سے تفصیل سے بات ہوئی ہے. خان صاحب اقتدار میں آ کے انتقام نہیں لے گا. کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قوم کو آگے لے جانے کے لیے آ رہا ہے. وہ ذاتی انتقام پہ عمران خان بلیو نہیں کرتے. اور علی محمد خان صاحب, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ظاہر انتظامیہ بدلے گی تو فرق پڑتا ہے, پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قانون سازی کے ذریعے عسکری لیڈرشپ بھی اب تقریباً 2027 تک موجود ہے. آپ لوگوں کو امید تھی کہ سپریم کورٹ میں اگر لیڈرشپ بدلے گی, چیف جسٹس بدلیں گے تو کچھ ہوگا, مگر ہمیں نظر آیا کہ اب حکومت نے آئینی ترمیم بھی کر لی, آئینی بینچ بھی بن گئے. وہاں سے آپ کو تو یہ کہاں سے ہوگا؟ اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو کیسے ہوگا کہ ان کی سوچ بدل جائے, وہاں کی انتظامیہ کی سوچ بدل جائے, پاکستان میں کیسے آپ کے لیے حالات بدلیں گے؟ دیکھیں, میں صاف بات کروں گا, میں کسی کا نام نہیں لیتا, مناسب نہیں ہوتا. خان صاحب کی ایک ایکسپیکٹیشن ہے, وہ کسی سے کوئی فیور نہیں چاہتے. وہ انتقام بھی کسی سے لینا نہ چاہتے ہیں, نہ کبھی ان کی طبیعت ہے. ہاں یہ ہے کہ جس نے کوئی غلط کیا عدالتوں میں اپنے جواب دے. ان کی یہ ایکسپیکٹیشن البتہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہیں, چاہے وہ عدلیہ ہے, سپریم کورٹ جس کے ہیڈ ٹاپ پہ ہے, یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ان کی یہ توقع ہے کہ وہ لوگ غیر جانبدار ہیں. غیر جانبدار ہوں گے ان ٹرو سینس, تو یہ سسٹم اور یہ نظام آگے چل پڑے گا. عدالت سے دیکھیں, ساری کیسز خان صاحب کے ختم ہو رہے ہیں. اگر نئے کیسز نہ بنے اور ظلم زیادتی یا فسطائیت نہ ہو, خان صاحب کے تو کیس ہی اب نہیں. مگر کیا اب وہ یہ ایکسپیکٹیشن صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ امریکہ میں چیز بدل, کیونکہ یہاں تو آپ لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, آپ کے اوپر کریک ڈاؤن ہے, بہرحال آپ کے رہنماؤں کے اوپر بھی سختیاں ہیں, عمران خان صاحب کے اوپر بھی سختیاں ہیں, تو یہ ایکسپیکٹیشن کس بنیاد پر ہے کہ اچانک سب نیوٹرل ہو جائے گا؟ امریکہ میں تبدیلی کی وجہ سے کوئی گراؤنڈ ریئلٹی تو یہاں کوئی نہیں ایسی بدل رہی. نہیں, یہ اس تناظر میں خان صاحب نے آج بات نہیں کی تھی. میں زیادہ اس کو کھل کے نہیں کہنا چاہتا, بس خان صاحب نے یہ بات کی کیونکہ توقع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر صحیح معنوں میں وہ غیر جانبدار ہو تو معاملات ملک کے آگے بڑھ سکتے ہیں. انہوں نے بارہا, عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ملک بھی میرا ہے, فوج بھی میری ہے, اور انہوں نے بارہا یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے لیے طاقتور مضبوط فوج کی ضرورت ہے, وہ وزیر اعظم رہیں, اس بات کی حساسیت کو سمجھتے ہیں. اس لیے وقت آ گیا ہے کہ جو نیگیٹیوٹی رہی ہے, جو خان صاحب کو جس فسطائیت کا سامنا رہا ہے, ہماری جماعت کو جو ظلم زیادتی کا سامنا رہا ہے, وہ سلسلے بند ہوں. عمران خان اس قوم کا لیڈر ہے, وہ باہر آئے, وہ نہ انتقام لے گا, وہ ملک کو آگے لے کے جائے گا. کسی نے زیادتی کی ہے تو عمران خان اس سے انصاف نہیں کرے گا, عدالت سے ہوگا. عمران خان کا کام ہے 25 کروڑ کو آگے لے کے جانا, ملک کو ترقی, اور وہ جو اکانومی کا سفر تھا, وہ جو ڈیولپمنٹ کا سفر تھا, جو مگر صاحب اس میں میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہے کہ جب کیونکہ گڈھا پور صاحب نے کہا کہ جلد باہر آ جائیں گے, تو انہوں نے کہا بالکل یہ باہر نہیں آنے دیں گے عمران خان صاحب کو, غلط ہوپس نہیں دلائیں, ہمیں باہر آنا پڑے گا پہلے. اس پر عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ کیونکہ وہ تو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ جیسے پارٹی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے باہر لوگوں کو لانے کی. عمران خان صاحب نے ایسا کچھ کہا, کوئی حکم دیا کہ پارٹی باہر آئے یا لوگوں کو باہر لائے, ایسی کوئی بات کی انہوں نے؟
احتجاج کی انہوں نے بات کی ہے کہ احتجاج کی طرف پارٹی کو جانا ہے. بالکل خان صاحب نے احتجاج کی بھی بات کی ہے, اور ساتھ ساتھ آج میں نے ان کو یہ بھی بات کی اور انہوں نے اس سے ڈس ایگری نہیں کیا. میں نے کہا کہ ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے, مسائل کا حل گفتگو سے ہی نکلتا ہے, اور انہوں نے اس سے ڈس ایگری نہیں کیا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ فائدہ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک شاہ زیب صاحب, بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ابھی تک مجھے نہیں لگتا کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی ہے کہ اس ظلم کا, اس زیادتی کا, مسئلے کا حل خان صاحب نے تو بہت پہلے ڈائلاگ کی بات کی تھی, لیکن اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ انہوں نے ڈائلاگ کی پھر بات کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں, مگر اس سے پہلے انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں گے, ایکسپیکٹیشن تو میں نے کی, خان صاحب نے نہیں کی. تو پھر مگر انہوں نے کہا کہ انہیں امید نہیں ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا, تو پھر انہیں ایکسپیکٹیشن کیسے ہے کہ سب نیوٹرل ہو جائیں گے, کس بنیاد پر؟ نہیں, انہوں نے رد نہیں کیا. ہمیشہ گفتگو جنگ میں بھی ہوتی ہے, لیکن انہوں نے ایک اظہار کیا کہ اس کا مجھے ان کا کوئی لگتا کچھ. احتجاج کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک اونلی وے فارورڈ اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن ابھی تک آپ مجھے بتائیں کوئی سنجیدہ کوشش خان صاحب سے انگیج کرنے کی, یعنی کہ ایک سابق وزیر اعظم کو آپ نے جیل میں ڈال دیا, اس کا کمرہ بند کر دیا, اس کا اخبار بند کر دیا, اس کو اندھیرے میں ڈال دیا, اس کا کھانا جو ہے وہ اس کو خراب کر دیا, ایکسرسائز آپ نے روک دی. یہ کس طرح, کیا اس طرح کوئی ڈائلاگ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسی کوئی گفتگو ہو سکتی ہے؟ ایک سابق وزیر اعظم ہے. اچھا ایک چیز اور شاہ زیب پلیز forget about کہ وہ he is the ex prime minister, forget that he is the chairman of Pakistan Tehreek Insaf. He is the national living hero of this country. نیشنل ہیرو ہے اس ملک کا. یہ ہم رویہ رکھتے ہیں نیشنل ہیروز کے ساتھ, وہ تو بچوں کا ہیرو رہا ہے, 2-3 جنریشنز کا ہیرو ہے, اس کا احسان ہے اس قوم پہ. علی صاحب, اور ظاہر ہے یہ آپ کی بات سے ظاہر ہے سے عدم اختلاف تو نہیں کیا جا سکتا. یہ صحیح بات ہے کہ ان کو صحیح طریقے سے رکھا جانا چاہیے, جو ان کا بنتا ہے وہ قانون کے مطابق, رولز کے مطابق وہ فیسلٹیز بھی انہیں دی جانی چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ جب یہ کچھ ہو رہا ہے تو یہ امید کیسے ہے کہ آگے سے نیوٹرلٹی ہوگی, یا آگے سے ایسا پریشر کم ہو جائے گا کہ بات آگے بڑھے گی؟ دیکھیں, امید اس طریقے سے ہے کہ آج میں نے اڈیالہ کے باہر بھی یہ بات کی ہے, اور میں بڑی درد سے یہ بات کر رہا ہوں. 27 جولائی کو میں جیل سے نکلا پشاور ہائی کورٹ کے حکم پہ, 7 بار کی گرفتاری کے بعد. پہلی بات جو میں نے مردان جیل سے نکلنے کے بعد کی تھی وہ یہ تھی, اور وہ خان صاحب نے مجھے کہا تھا, وہ ابھی گرفتار نہیں, ان کا تم نے ٹھیک بات کی. میں کہا تھا پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں, پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. تو یہ جو میری ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے, دیکھیں میں نے 2 ڈکٹیٹرشپس دیکھی ہوئی ہیں. ایوب صاحب کی میری پیدائش سے پہلے کی ہے, ضیاء صاحب کی دیکھی, مشرف صاحب کی. لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو اداروں کے بیچ میں اور عوام کے بیچ میں ایک گیپ ہے, پہلے کبھی نہیں تھا. اور یہ گیپ ایک آدمی ختم کر سکتا ہے, ایک بیان سے, کہ عمران خان باہر نکلے اور وہ ایک سٹیٹمنٹ دے گا, سارے گلے شکوے جو ہے وہ دور ہوں گے. لیکن وہ تب ہوگا جب عمران خان باہر نکلے گا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب ذمہ دار لوگوں کو اس کا احساس ہوگا کہ ایک ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ حکومت, ادارے, عوام ایک پیج پہ ہوں. کہ بیچ میں فاصلے ہوں گے, غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت ٹرائبل بیلٹ میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگی ہیں, ٹھیک ہونی چاہیے. وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ ایک پاپولر لیڈر بنا کے کرے گا. وہ ایک فارم 47 والا تھوڑی کر سکتا ہے, وہ تو لیڈر ہی نہیں ہے.